پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تخلف کرنے والے منافقین تم لوگوں کی واپسی پر طرح طرح کے عذر بیان کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عذر نہ بیان کرو، ہم تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، وہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تم حاضر و غیب کے عالم خدا کی بارگاہ میں واپس کیے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ ان قریب یہ لوگ تمہاری واپسی پر خدا کی قسم کھائیں گے کہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم کنارہ کشی اختیار کر لو۔ یہ مجسمہ خباثت ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ان کے کیے کی صحیح سزا ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم راضی بھی ہو جاؤ تو خدا فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کے حدود اور احکام کو نہ پہچانے، اور اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ انہی اعراب میں وہ بھی ہیں جو اپنے انفاق کو گھاٹا سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف گردشوں کا انتظار کیا کرتے ہیں، تو خود ان کے اوپر بری گردش کی مار ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہی اعراب میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے انفاق کو خدا کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور بے شک یہ ان کے لیے سامان قربت ہے۔ ان قریب خدا انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا ہے، ان سب سے خدا راضی ہو گیا ہے، اور یہ سب خدا سے راضی ہیں، اور خدا نے ان کے لیے وہ باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد دیہاتیوں میں بھی منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے ہو، لیکن ہم خوب جانتے ہیں۔ ان قریب ہم ان پر دوہرا عذاب کریں گے، اس کے بعد یہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد اعمال مخلوط کر دیے ہیں، ان قریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے کہ اس کے ذریعے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں، اور انہیں دعائیں دیجئے کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوگی، اور خدا سب کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور زکوٰۃ و خیرات کو وصول کرتا ہے، اور وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں، اور انقریب تم اس خدائے عالم الغیب و شہادہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں حکم خدا کی امید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، وہ بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی کہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت بخشیں اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرائیں، اور پہلے سے خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ تیار کریں، وہ بھی منافقین ہی ہیں، اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے، حالانکہ یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ خبردار آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے، وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں، اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔ کیا جس نے اپنی بنیاد خوف خدا اور رضا الہی پر رکھی ہے وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی بنیاد اس گرتے ہوئے کگارے کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ ساری عمارت کو لے کر جہنم میں گر جائے؟ اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اور ہمیشہ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ
کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں موت آ جائے کہ اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ یہ لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ برحق توریت، انجیل اور قرآن ہر جگہ ذکر ہوا ہے، اور خدا سے زیادہ اپنی عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو اب تم لوگ اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے کی ہے، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد پروردگار کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے دے۔ نبی اور صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب جہنم ہیں۔ اور ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے لیے صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے برات اور بیزاری بھی کر لی کہ ابراہیم بہت زیادہ تذرع کرنے والے اور بردبار تھے، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے، اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ بے شک خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی۔ پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاز سے پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ یا اس کے اطراف کے دیہاتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا سے الگ ہو جائیں یا اپنے نفس کو ان کے نفس سے زیادہ عزیز سمجھیں، اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس، تھکن یا بھوک رائے خدا میں نہیں لگتی ہے، اور نہ وہ کفار کے دل دکھانے والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، نہ کسی بھی دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے عمل نیک کو لکھ لیا جاتا ہے کہ خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ رائے خدا میں نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں، مگر یہ کہ اسے بھی ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کر سکے۔ صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگے۔ ایمان والو، اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ طنز کرتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں سورہ ہی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1-2 مرتبہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور پھر پلٹ جاتے ہیں، تو خدا نے بھی ان کے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے۔ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے خدا کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرا اعتماد اسی پر ہے، اور وہی
عرش اعظم کا پروردگار ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ پراس حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر ہم یہ وحی نازل کر دیں کہ لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں بلند ترین درجہ ہے، مگر یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ کیا تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے؟ اسی کی طرف تم سب کی باز گشت ہے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے، تاکہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو عادلانہ جزا دے سکے۔ اور جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب بھی ہے۔ اسی خدا نے آفتاب کو روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے، پھر چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے برسوں کی تعداد اور دوسرے حسابات دریافت کر سکو۔ یہ سب خدا نے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ بے شک دن رات کی آمد و رفت اور جو کچھ خدا نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں صاحبان تقوی کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، یہ سب وہ ہیں جن کے اعمال کی بنا پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، خدا ان کے ایمان کی بنا پر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جہاں نعمتوں کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں ان کا قول یہ ہوگا کہ خدایا تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا کہ ساری تعریف خدائے رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر خدا لوگوں کے لیے برائی میں بھی اتنی ہی جلدی کر دیتا جتنی یہ لوگ بھلائی میں چاہتے ہیں، تو اب تک ان کی مدت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہم تو اپنی ملاقات کی امید نہ رکھنے والوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ یوں ہی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ بے شک زیادتی کرنے والوں کے اعمال یوں ہی ان کے سامنے آراستہ کر دیے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور جب انہوں نے ظلم کیا اور ہمارے پیغمبر ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان نہ لا سکے۔ ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تم کو روئے زمین پر ان کا جانشین بنا دیا تاکہ دیکھیں کہ اب تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی کو بدل دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اس امر کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ کرتا۔ آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تک رہ چکا ہوں، تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے جبکہ وہ مجرمین کو نجات دینے والا نہیں ہے؟ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم تو خدا کو اس بات کی اطلاع کر رہے ہو جس کا علم اسے آسمان و زمین میں کہیں نہیں ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ سارے انسان فطرتاً ایک امت تھے، پھر سب آپس میں الگ الگ ہو گئے، اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ جس بات میں اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں
کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام غیب کا اختیار پروردگار کو ہے، اور تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب تکلیف پہنچنے کے بعد ہم نے لوگوں کو ذرا رحمت کا مزہ چکھا دیا تو فوراً ہماری آیتوں میں مکاری کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا تم سے تیز تر تدبیریں کرنے والا ہے، اور ہمارے نمائندے تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے اور پاکیزہ ہوائیں چلیں اور سارے مسافر خوش ہو گئے، تو اچانک ایک تیز ہوا چل گئی اور موجوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، اور یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، تو دین خالص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب اس نے نجات دے دی تو زمین میں ناحق ظلم کرنے لگے۔ انسانوں، یاد رکھو تمہارا ظلم تمہارے ہی خلاف ہوگا، یہ صرف چند روزہ زندگی کا مزہ ہے، اس کے بعد تم سب کی باز گشت ہماری ہی طرف ہوگی، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مل کر زمین سے وہ نباتات برآمد ہوئیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے سزازار سے اپنے کو آراستہ کر لیا اور مالکوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں، تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے بالکل کٹا ہوا کھیت بنا دیا، گویا اس میں کل کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب فکر و نظر ہے۔ اللہ ہر ایک کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے نیکی بھی ہے اور اضافہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت، وہ جنت والے ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے لیے ہر برائی کے بدلے ویسی ہی برائی ہے، اور ان کے چہروں پر گناہوں کی سیاہی بھی ہوگی، اور انہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہرے پر جیسے سیاہ رات کی تاریکی کا پردہ ڈال دیا گیا ہو، وہ اہل جہنم ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن ہم سب کو اکٹھا جمع کریں گے اور اس کے بعد شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکا سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے گزشتہ اعمال کا امتحان کرے گا، اور سب مولا برحق خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹا دیے جائیں گے، اور جو کچھ افطرا کر رہے تھے وہ سب پھٹک کر گم ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ان سے پوچھئے کون رزق دیتا ہے، اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تو پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ وہی اللہ تمہارا برحق پالنے والا ہے، اور حق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم کس طرف لے جائے جا رہے ہو؟ اسی طرح خدا کا عذاب فاسقوں کے حق میں ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو خلقت کی ابتدا کرے اور پھر دوبارہ اسے پلٹا سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی مخلوقات کی ابتدا کرتا ہے اور وہی انہیں پلٹاتا بھی ہے، تو تم آخر کدھر چلے جا رہے ہو؟ کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے، اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعاً قابل اتباع ہے یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے؟ تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور ان کی اکثریت تو صرف خیالات کا اتباع کرتی ہے، جبکہ گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے، اور یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے افطرا نہیں ہے، بلکہ اپنے ما سبق کی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل ہے، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گڑھ لیا ہے؟
تو کہہ دیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ در حقیقت ان لوگوں نے اس چیز کی تکذیب کی ہے جس کا مکمل علم بھی نہیں ہے اور اس کی تعویل بھی ان کے پاس نہیں آئی ہے۔ اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ اب دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان میں بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر کان لگا کر سنتے بھی ہیں، لیکن کیا آپ بہروں کو بات سنانا چاہتے ہیں جبکہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں؟ اور ان میں کچھ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں چاہے وہ کچھ نہ دیکھ پاتے ہوں؟ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ جس دن خدا ان سب کو محشور کرے گا اس طرح کے جیسے دنیا میں صرف ایک ساتھ ٹھہرے ہوں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ خسارے میں رہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ اور ہم نے جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں۔ انہیں تو بہرحال پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ اس کے بعد خدا خود ان کے اعمال کا گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نقصان و نفع کا بھی مالک نہیں ہوں جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے جس سے ایک ساتھ کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کا عذاب رات کے وقت یا دن میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ آخر یہ مجرمین کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ تو کیا تم عذاب کے نازل ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ اور کیا اب ایمان لاؤ گے جبکہ تم عذاب کی جلدی مچائے ہوئے تھے؟ اس کے بعد ظالمین سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشگی کا مزہ چکھو۔ کیا تمہارے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب برحق ہے؟ تو فرما دیجئے کہ ہاں بے شک برحق ہے، اور تم خدا کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ اگر ہر ظلم کرنے والے نفس کو ساری زمین کے خزینے مل جائیں تو وہ اس دن کے عذاب کے بدلے دے دے گا، اور عذاب کے دیکھنے کے بعد اندر اندر نادم بھی ہوگا، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ خدا ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل خزانے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اگرچہ لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی ہے۔ وہی خدا حیات و موت کا دینے والا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ ایھا الناس، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن فضل و رحمت خدا کا نتیجہ ہے، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان کے جمع کیے ہوئے اموال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا نے تمہارے لیے رزق نازل کیا تو تم نے اس میں بھی حلال و حرام بنانا شروع کر دیا، تو کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر افترا کر رہے ہو؟ اور جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہے۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حال میں رہیں اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کریں، اور اے لوگوں تم کوئی عمل کرو، ہم تم سب کے گواہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی عمل کرتے ہو اور تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور کوئی شے ذرے سے بڑی یا چھوٹی ایسی نہیں ہے جسے ہم نے اپنی کھلی کتاب میں جمع نہ کر دیا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے، اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے
اور یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور کائنات ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں یہ صرف اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ صرف اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے۔ تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے۔ تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، پھر جو جی چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں شامل رہوں۔ پھر قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ڈبو دیا۔ تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے، اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا، اور وہ سب بھی مجرم لوگ تھے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے؟ جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو، اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے، اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے، اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا۔ وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے، اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے، چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل، اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دے، کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر واقعاً اس کے اطاعت گزار بندے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدایا ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ قرار دینا، اور اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو، اور نماز قائم کرو، اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں، خدایا یہ تیرے راستے سے بہکائیں گے، خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی نازل فرما، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو اب اپنے راستے پر قائم رہنا اور جاہلوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ازراہ ظلم و تعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔
تو آواز آئی کہ اب جبکہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے، خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین منزل عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس توریت آ گئی، تو اب خدا ان کے درمیان روز قیامت ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ اب اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اس کے پہلے کتاب توریت و انجیل پڑھتے رہے ہیں، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو اب تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے آیات الہیہ کی تکذیب کی ہے کہ اس طرح خسارہ والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بے شک جن لوگوں پر کلمہ عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ بس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے، علاوہ قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور انہیں ایک مدت تک چین سے رہنے دیا، اور اگر خدا چاہتا تو روئے زمین پر رہنے والے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر جبر کریں گے کہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی نفس کے امکان میں نہیں ہے کہ بغیر اجازت و توفیق پروردگار کے ایمان لے آئے، اور وہ ان لوگوں پر خباثت کو لازم قرار دے دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا آسمان و زمین میں غور و فکر کرو اور یاد رکھیے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے حق میں نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اب کیا یہ لوگ انہی برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والوں پر گزر چکے ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو نجات دلائیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا جنہیں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، میں تو صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو موت دینے والا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صاحبان ایمان میں شامل رہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ بالکل دین کی طرف رکھیں، باطل سے الگ رہیں اور ہرگز مشرکین کی جماعت میں شمار نہ ہوں، اور خدا کے علاوہ کسی ایسے کو آواز نہ دیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، ورنہ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار بھی ظالمین میں ہو جائے گا، اور اگر خدا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں بھلائی عطا کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں اور ایک صاحب علم و حکمت کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو مقررہ مدت میں بہترین فائدہ عطا کرے گا اور صاحب فضل کو اس کے فضل کا حق دے گا، اور میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ تم سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرائے لے رہے ہیں کہ اس طرح پیغمبر سے چھپ جائیں، تو آگاہ رہیں کہ یہ جب اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے کہ وہ تمام سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔
لهديناه السبيل إما شاكرا